رات کے سناٹے میں ایک صحابی نے ایک چور کو پکڑا، مگر جب حقیقت سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ وہ انسان نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور جنات انسانوں کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ آئیے مستند اسلامی روایات سے اس راز کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف قرآن اور صحیح حدیث کے حوالے سے ہے۔ ویڈیو کے آخر تک آپ کو جنات اور انسان کی ملاقات کے چند مستند واقعات معلوم ہو جائیں گے۔ قرآن کی روشنی میں جنات کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات بھی مخلوق ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن میں آیا ہے، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا۔ یہ سب سے مستند اور عظیم واقعہ ہے۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، انہوں نے قرآن سنا اور فوراً ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنات آپ کے پاس آئے اور قرآن سنا۔ یہ پہلا مستند ثبوت ہے کہ جنات نے براہ راست ملاقات کی۔ لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک چور جن کا واقعہ۔ یہ واقعہ بہت مشہور اور مستند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مقرر کیا گیا تھا۔ رات کو ایک شخص آیا اور اناج چرانے لگا۔ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت غریب ہوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ 3 راتوں تک ہوا۔ تیسری رات اس نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں گا جس سے تم شیطان سے محفوظ رہو گے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ صبح جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے مگر اس بار اس نے سچ کہا۔ وہ کوئی اور نہیں، شیطان تھا۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ جنات انسانوں سے تعامل کر سکتے ہیں۔ واقعہ نمبر 3، شیطان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک محسوس کی۔ یہ واقعہ آپ کو صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد نہ آتی تو میں اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیتا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ جنات جسمانی طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ علماء کے حقیقی واقعات میں سے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ امام ابن تیمیہ کے زمانے میں ایک عورت پر جنات کے قبضے کا معاملہ آیا۔ امام صاحب نے قرآن پڑھا اور جن سے مخاطب ہوئے۔ جن نے کہا، ہم اس کے جسم سے نکل رہے ہیں۔ امام صاحب نے صرف قرآن کی تلاوت اور نصیحت سے معاملہ حل کیا۔ یہ واقعہ ان کی شاگردی میں موجود لوگوں نے نقل کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جنات کے اثرات کے
کئی واقعات جانے جاتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیت پڑھتے اور اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی۔ علماء نے واضح کیا کہ اصل طاقت قرآن میں ہے، نہ کہ کسی انسان میں۔ بے شک اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر غیر معمولی چیز کو جنات سے جوڑ دیں۔ اکثر معاملات نفسیاتی ہوتے ہیں، وہم ہوتے ہیں یا محض افواہیں۔ مستند واقعات وہی ہیں جو قرآن میں ہو، صحیح حدیث میں ہو، باقی کہانیاں اکثر من گھڑت ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنات کا قرآن سن کر ایمان لانا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیطان سے سامنا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان کو پکڑنا، علماء کے حقیقی واقعات۔ یاد رکھیں، جنات کا وجود حق ہے، مگر ان سے ڈرنے کے بجائے قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ اگر آپ کو یہ تحقیقاتی ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔